عمر و یار نے طلسمی پتلوں کو اپنا ہم شکل بنانے کا حکم دیا تو اسی لمحے عمر و یار کی شکل و صورت اختیار کر گئے۔ ان دونوں کی شکلیں، ان کے لباس، ان کی پگڑیاں، یہاں تک کہ ان کے جوتے اور ان کے بغلوں میں لٹکے ہوئے تھیلے بالکل عمر و یار کی زنبیل جیسے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے عمر و یار کے سامنے دو قد آدم آئینے ہوں اور وہ ان آئینوں میں وہ اپنا عکس دیکھ رہا ہو۔ بہت خوب، اب تم دونوں ایک ایک غار میں داخل ہو جاؤ۔ غاروں میں تمہیں پیدل چلنا ہے۔ ان غاروں میں اگر آگ بھر جائے تو تم اسی وقت غائب ہو کر واپس زنبیل میں پہنچ جانا۔ جس غار سے تم زندہ سلامت باہر آ جاؤ گے، مجھے معلوم ہو جائے گا کہ وہ غار زندگی کا غار ہے۔ عمرو نے ان دونوں طلسمی پتلوں کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ پتلوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ ان غاروں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ایک طلسمی پتلا غار میں گھسا اور ابھی کچھ آگے ہی گیا ہوگا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس غار کے دہانے پر ایک بہت بڑی چٹان آ گئی جس نے غار کا دہانہ مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ اسی لمحے عمر و یار کی زنبیل ایک لمحے کے لیے باری ہوئی اور پھر ہلکی ہو گئی۔ عمر و یار بری طرح سے اچھل پڑا۔ زنبیل باری ہونے کا مطلب تھا کہ جو غار بند ہوا تھا وہ موت کا غار تھا۔ دہانہ بند ہوتے ہی یقیناً اس میں آگ بھر گئی ہوگی، جس کی وجہ سے زنبیل میں اس کا طلسمی پتلا واپس آ گیا تھا۔ دوسرے غار میں جانے والا طلسمی پتلا بھی جیسے ہی غار میں گیا، اس غار کے دہانے پر بھی بڑی سی چٹان دھماکے سے آ گری تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر عمر و یار کی زنبیل باری ہو کر ہلکی ہو گئی تھی، یعنی آگ کی وجہ سے دوسرا طلسمی پتلا بھی وہاں سے غائب ہو کر واپس اس کی زنبیل میں آ گیا تھا۔ عمرو نے ان طلسمی پتلوں کو پھر زنبیل سے نکالا جو بددستور عمر و یار کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ عمر و یار نے انہیں دوسرے دو غاروں میں جانے کا حکم دیا تو وہ ان غاروں میں چلے گئے۔ پھر یکے بعد دیگرے دو دھماکے ہوئے اور ان غاروں کے بھی دہانے چٹانوں سے بند ہونے شروع ہو گئے اور عمر و یار کی زنبیل وقفے وقفے سے باری ہو کر ہلکی ہو گئی، یعنی وہ دو غاریں بھی موت اور آگ کی غاریں تھیں۔ چار غاریں مکمل طور پر بند ہو چکی تھیں۔ اب عمر و یار کے سامنے باقی تین غار کے دہانے تھے۔ ان میں دو غار موت کے غار تھے اور تیسرا غار طلسم شکن غار تھا۔ عمر و یار بے حد خوش نظر آ رہا تھا کہ اس نے کس قدر آسانی سے ان خوفناک طلسم کو فنا کرنے کا طریقہ دریافت کر لیا ہے۔ اس نے تیسری بار طلسمی پتلوں کو زنبیل سے نکالنا چاہا کہ اسی وقت اسے زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی۔ عمر و یار، طلسمی پتلوں کو اس بار زنبیل سے نہ نکالنا، محافظ بونے نے کہا تو عمر و یار بری طرح سے چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ عمرو نے تیز لہجے میں کہا۔ آگ کے غار بہت طاقتور اور خوفناک ہیں عمر و یار۔ تم نے طلسمی پتلوں کو دو دو غاروں میں بھیجا تھا۔ خوفناک آگ میں وہ جل کر فنا تو نہیں ہوئے، لیکن ان کی ساری توانائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اگر تم نے انہیں 3 ماہ سے پہلے زنبیل سے باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ اسی لمحے جل کر فنا ہو جائیں گے، محافظ بونے نے چیختے ہوئے کہا تو عمر و یار کا رنگ اڑ گیا۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ ابھی تو 3 غار اور باقی ہیں، عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زنبیل کی اب کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئے گی عمر و یار۔ ان تینوں غاروں میں سے طلسم شکن غار تمہیں خود اپنی عقل سے اب تلاش کرنا ہوگا، محافظ بونے نے جواب دیا۔ عقل سے؟ محافظ بونے تم؟ عمرو نے بکھلا کر کہا۔ عمر و یار، تمہیں بتا دیا گیا ہے، طلسم شکن غار کو تمہیں اب اپنی عقل اور ذہانت سے تلاش کرنا ہوگا۔ اس طلسم میں اب اگر تم نے زنبیل میں سے کوئی چیز نکالنے کا ارادہ بھی کیا تو تمہاری زنبیل غائب کر دی جائے گی، محافظ بونے نے انتہائی دھمکی امیز لہجے میں کہا، اور اس کی دھمکی سن کر عمر و یار دھک سے رہ گیا۔ محافظ بونے کی یہ دھمکی عمر و یار کے لیے کسی خوفناک دھماکے سے کم نہ تھی۔ ایک تو وہ پہلے ہی سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا کی وجہ سے پریشان تھا جو زنبیل سے باہر آتے ہی غائب ہو کر زنبیل میں واپس چلی جاتی تھیں۔ اب جب عمرو نے اس طلسم کو فنا کرنے کا راستہ نکالا تھا تو زنبیل کے محافظ بونے نے اسے زنبیل کی کراماتی چیزوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی تھی۔ عمر و یار کا تو خون خشک ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی زنبیل اور کبھی ان غار کے دہانوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ محافظ بونے، تم حیرت اور شدید پریشانی کے عالم میں عمر و یار کے منہ سے نکلا، لیکن اس بار زنبیل کے محافظ بونے کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اب عمر و یار کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا کہ وہ بغیر زنبیل کی مدد لیے ان تینوں میں سے کسی ایک غار میں گھس جاتا۔ محافظ بونے نے عمر و یار کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر اس نے زنبیل کو کسی چیز کا استعمال کرنے کا ارادہ بھی کیا تو اس کی زنبیل غائب کر دی جائے گی۔ یہ زنبیل ہی تو عمر و یار کا سب کچھ تھا، ساری کراماتی چیزیں اور خزانہ اسی زنبیل میں تھے۔ اسی لیے عمر و یار یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی زنبیل اس سے چھین لی جائے۔
4 غار تو بند ہو چکے تھے، اب عمر یار کے سامنے صرف 3 غار تھے، جن میں 2 موت کے غار تھے اور ایک تلسم شکن غار تھا۔ ان غاروں کی بناوٹ، ان کے دہانے اور اندر سے وہ بالکل ایک جیسے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ عمرو شب چراغ ہیرے کی روشنی سے پہلے غار کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتا رہا، پھر وہ دہانے کے کناروں اور پتھروں کو غور سے دیکھنا شروع ہو گیا، جو غار کے دہانے کی شکل ایک جیسی بنانے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ وہ پتھر بھی ایک جیسے تھے اور ان کی تعداد بھی برابر تھی۔ عمرو یار نے شدید پریشانی کے عالم میں جبڑے بھینچ لیے تھے۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور غار میں داخل ہونے والی جگہ کو باغور دیکھنا شروع ہو گیا۔ پھر جہاں سے غار شروع ہوتا تھا وہاں زمین پر اسے ایک بال جتنی سرخ لکیر بنی دکھائی دی، جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ملی ہوئی تھی۔ لکیر بے حد باریک تھی۔ اگر عمرو یار کے ہاتھ میں شب چراغ ہیرا نہ ہوتا تو شاید وہ بھی اس لکیر کو نہ دیکھ سکتا تھا۔ اس سرخ لکیر کو دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ اٹھا اور تیزی سے دوسرے غار کے پاس آ گیا۔ اس غار کی زمین پر بھی اسی طرح کی سرخ لکیر موجود تھی۔ عمرو یار کا دل اس سرخ لکیر کو دیکھ کر بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس سے امید کی ایک کرن دکھائی دی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اسی طرح کی سرخ لکیر تیسرے غار کے پاس بھی ہوئی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیسرے غار کے قریب آ گیا اور جھک کر سرخ لکیر کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن پھر جب اسے وہاں سرخ لکیر نظر نہ آئی تو عمرو یار کا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ جن 2 غاروں کے کنارے سرخ لکیریں موجود تھیں وہ موت کی غاریں تھیں، جن میں داخل ہونے والا انتہائی خوفناک آگ میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ تیسرے غار میں جس کے دہانے پر سرخ لکیر موجود نہیں تھی وہی یقیناً تلسم شکن غار تھا۔ عمرو نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا اور پھر اس نے اس تیسرے غار میں قدم رکھ دیا جس کے دہانے پر سرخ لکیر موجود نہیں تھی۔ حالانکہ عمرو کو یقین تھا کہ اس نے جس غار میں قدم بڑھایا ہے وہی تلسم شکن ہے، مگر پھر بھی اس غار میں داخل ہوتے وقت اس پر ایک بار پھر عجیب سی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ کچھ کرو مٹکو بونے، گرمی کی شدت سے دم گھٹ رہا ہے، کالے شہزادے نے مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر کہا، جو خود بھی بڑا بکھلایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں کیا کروں کالے شہزادے، جو کرنا ہے تم نے ہی کرنا ہے، کالا شہزادہ تم ہو میں نہیں، مٹکو بونے نے گھبراہٹ زدہ لہجے میں کہا۔ مگر میں کیا کروں، کالے شہزادے نے کہا، بادل بن کر اس میدان میں پھیل جاؤ، مٹکو بونے نے بے خیالی میں کہا۔ پھر اپنے الفاظ پر وہ خود بھی چونک اٹھا تھا اور کالے شہزادے کو بھی چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بادل، او واقعی اگر میں سیاہ بادل بن کر اس میدان پر چھا جاؤں تو یہاں سایہ ہی نہیں اندھیرا بھی پھیل جائے گا۔ بہت خوب مٹکو بونے، تم نے مجھے زبردست خیال سمجھایا ہے، لیکن کالے شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا، پھر خود ہی جلدی سے سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن کیا؟ مٹکو بونے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ درست ہے کہ سلیمانی انگوٹھی کی پراسرار طاقتوں سے میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جانداروں اور بے جان اشیاء کا بھی روپ بدل سکتا ہوں، لیکن یہ میدان بہت لمبا چوڑا ہے۔ کیا میں خود کو اتنا بڑا بادل بنا سکتا ہوں کہ اس سارے میدان کو ڈھانپ سکوں؟ کالے شہزادے نے پھر فکر مندی سے کہا، کوشش کرو، ممکن ہے ایسا ہو جائے، مٹکو بونے نے بات مات لہجے میں کہا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بہرحال جو بھی ہو میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ کالے شہزادے کا لہجہ بھی بے حد ٹھوس تھا۔ انشاءاللہ، مٹکو بونے کے منہ سے نکلا۔ پھر کالے شہزادے نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں سلیمانی انگوٹھی کو ہدایت دینے لگا کہ وہ اسے گہرا سیاہ بادل بنا دے، اتنا بڑا بادل کہ اس میں سارے کا سارا میدان چھپ جائے۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور کالے شہزادے کے گرد سرخ دھواں چھا گیا اور پھر اس سرخ دھوئیں سے سیاہ رنگ کا غبار نکلنے لگا، انتہائی سیاہ اور کثیف غبار جو اوپر اٹھ کر تیزی سے میدان کے اوپر پھیلتا جا رہا تھا۔ غار میں قدم رکھتے ہی عمرو یار نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور دل میں اس میں عزم پڑتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ 8-10 قدم اٹھانے کے بعد جب اسے کچھ نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر خود کو غار میں صحیح سلامت پا کر اس کا رواں جیسے خوشی سے بھر گیا تھا۔ عمرو یار کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا تھا۔ اس نے سرخ لکیروں والے غار کو چھوڑ کر اس غار میں قدم رکھ کر نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ یہی وہ غار تھا جو تلسم شکن تھا۔ اگر عمرو یار اپنی عقل استعمال نہ کرتا اور ان سرخ لکیروں کو نہ دیکھ لیتا اور اندھا دھند کسی دوسرے غار میں گھس جاتا تو غار کا دہانہ یقینی طور پر بند ہو جاتا اور دہانہ بند ہوتے ہی یکدم غار خوفناک آگ سے بھر جاتا جس سے عمرو یار خود کو زندہ جلنے سے کسی بھی طرح نہ بچا سکتا تھا۔ غار میں خود کو صحیح سلامت پا کر عمرو یار نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پھر بڑے اطمینان بھرے انداز میں
قدم آگے بڑھانے لگا، کیونکہ اس غار کا نہ ہی دہانہ بند ہوا تھا اور نہ ہی اس میں آگ بری تھی۔ غار کافی کشادہ تھا اور کافی آگے تک جاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ شب چراغ ہیرے کی روشنی میں عمر یار کو ہر چیز واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ ایک موڑ مڑ کر جیسے ہی عمر یار آگے بڑھا تو اسے آگے غار کا راستہ بند دکھائی دیا۔ سامنے ہوا میں اسے ایک سیاہ رنگ کی انسانی کھوپڑی دکھائی دی، جو ایک جگہ ہی معلق نہایت تیزی سے گھوم رہی تھی۔ اس کی انتہائی تیز رفتاری سے گھومنے کے باوجود عمر یار کو کھوپڑی کی اکلوتی آنکھ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھ کافی بڑی تھی اور انتہائی سرخ تھی۔ عمر یار سمجھ گیا کہ یہی وہ کھوپڑی ہے جس کی آنکھ میں اسے تیر مارنا ہے۔ اگر اس کا نشانہ اس گھومنے والی کھوپڑی کو لگ گیا تو وہ یقیناً طور پر پہلا طلسم فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، ورنہ ظاہر ہے دھواں چہرے والے بوڑھے جادوگر کے مطابق وہ یہاں بھی موت کا شکار ہو سکتا تھا۔ لیکن اب مسئلہ عمر یار کے لیے تیر کمان اور تیر کا تھا۔ محافظ بونے نے اسے اس طلسم میں زنبیل کے مقدس چیزوں کے استعمال سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اگر زنبیل کے محافظ بونے نے منع نہ کیا ہوتا تو عمر زنبیل سے مقدس کمان اور تیر نکال کر آسانی سے اس گھومتی ہوئی کھوپڑی کی آنکھ کا نشانہ لے سکتا تھا، جس کا نشانہ کسی بھی صورت میں خطا نہ جاتا تھا۔ عمر یار پریشان ہو رہا تھا کہ اب وہ تیر کمان کہاں سے لائے کہ اچانک اس کی نظر غار کی دیوار میں بنے ہوئے ایک طاق پر پڑی۔ وہاں ایک تیر کمان اور تیر موجود تھا۔ اس نے تیر کمان پر چڑھایا اور پیچھے ہٹ کر غور سے گھومتی ہوئی کھوپڑی کی جانب دیکھنے لگا، اور پھر اس نے کھوپڑی کی گھومنے کی رفتار کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی آنکھ کی طرف تیر کا رخ کر دیا۔ وہ اس حساب سے تیر چلانا چاہتا تھا کہ جیسے ہی تیر کھوپڑی کے قریب پہنچے، تیر سیدھا اس کھوپڑی کی آنکھ میں جا گھسے۔ یہ ایک ناممکن اور انتہائی حد تک مشکل ترین کام تھا، لیکن بہرحال عمر یار کو ایسا کرنا ہی تھا، کیونکہ اس کے علاوہ عمر کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ عمر نے کمان کا چلہ کھینچا اور پھر دل ہی دل میں اسم اعظم پڑھتے ہوئے اس نے یکدم تیر چھوڑ دیا۔ عمر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا کہ اس کا نشانہ خطا نہ ہو جائے، اور پھر اچانک ایک خوفناک کڑاکا ہوا۔ عمر یار نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پھر تیر کو عین کھوپڑی کی آنکھ میں گھسے دیکھ کر اس کے منہ سے زندہ باد کا نعرہ نکل گیا۔ کھوپڑی تیر لگنے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اس میں آگ لگی ہوئی تھی۔ چند لمحے وہ آگ میں جلتی رہی، پھر ایک اعصاب شکن دھماکہ ہوا اور کھوپڑی پھٹ کر بکھرتی چلی گئی۔ جیسے ہی کھوپڑی پھٹی، اچانک عمر کے ہاتھ سے شب چراغ ہیرا نکل کر زمین پر گر گیا اور زمین پر گرتے ہی غائب ہو کر اس کی زنبیل میں واپس چلا گیا، جس کی وجہ سے وہاں یک لخت گہری تاریکی چھا گئی تھی۔ تاریکی چھاتے ہی ہر طرف سے تیز اور خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں بدروہیں بین کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک ہر طرف چیخیں گونجتی رہی اور پھر اچانک عمر یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بمشکل گرتے گرتے سنبھلا تھا۔ جیسے ہی وہ سنبھلا، اچانک اس کے سامنے خود بخود روشنی پھیل گئی۔ کالا شہزادہ سیاہ غبار کی شکل میں اوپر اٹھ رہا تھا، پھر کافی بلندی پر جا کر وہ تیزی سے میدان پر پھیلتا چلا گیا۔ اس کو سیاہ بادل کی طرح میدان میں پھیلتا دیکھ کر مٹکو بونے کی آنکھوں میں بے پناہ سکون آ گیا تھا، جو چند لمحے پہلے پریشانی کی وجہ سے سکڑی ہوئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کالا شہزادہ سیاہ بادل بن کر پورے میدان پر چھا گیا، اور میدان جہاں پہلے تیز روشنی پڑ رہی تھی، سیاہ بادل کی وجہ سے وہاں اچھا خاصا اندھیرا چھا گیا تھا، اور پھر اچانک وہاں جیسے تیز اور خوفناک بجلیاں کڑکنے لگیں۔ اندھیرے میں تیز اور انتہائی ڈراؤنی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسی لمحے مٹکو بونے کے پیروں کے نیچے سے یک لخت زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا اور ہوا میں معلق ہو گیا، اور پھر مٹکو بونے کو اچانک تیز گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دینے لگی۔ کالے شہزادے، جلدی سے اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ، تم نے طلسم فتح کر لیا ہے۔ میں نے طلسم فتح ہونے کی آوازیں سن لی ہیں، مٹکو بونے نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور دوسرے ہی لمحے مٹکو بونے کو اپنے قریب ایک انسانی سایہ دکھائی دیا۔ مٹکو بونے، کہاں ہو تم؟ مٹکو بونے کو کالے شہزادے کی آواز سنائی دی۔ مٹکو بونا تیزی سے سائے کی طرف بڑھا اور اس نے سائے کا ہاتھ پکڑ لیا، جو یقیناً کالا شہزادہ ہی تھا۔ جلدی سے آنکھیں بند کر لو کالے شہزادے، ہم دوسرے طلسم میں جانے والے ہیں، مٹکو بونے نے تیز لہجے میں کہا، اور خود بھی آنکھیں موند لیں۔ چند لمحوں تک انہیں بدروحوں کے رونے اور بجلی کے کڑکنے کی خوفناک آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر یک لخت ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی، اور اس کے ساتھ ہی مٹکو بونے کو اپنے پیروں تلے ٹھوس زمین محسوس ہونے لگی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پھر خود کو کالے شہزادے کے ساتھ اس میدان کی بجائے ایک بہت بڑے دریا کے کنارے دیکھ کر اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی آ گئی۔ دریا بہت بڑا تھا اور اس کا رنگ سیاہ تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دریا میں پانی کی بجائے سیاہی بہہ رہی ہو۔
जिस जगह दरिया बह रहा था, मटकू बोना और काला शहजादा वहां किनारे पर एक ऊंची और बड़ी चट्टान पर खड़े थे। काले शहजादे की आंखें बंद थीं। वो शायद मटकू बोने की आवाज का इंतजार कर रहा था कि मटकू बोना इससे कुछ कहे तो वो आंखें खोल ले। अब आंखें खोल दो काले शहजादे, हम दूसरे तिलस्म में पहुंच चुके हैं। मटकू बोने ने मुस्कुराकर काले शहजादे से मुखातिब होकर कहा तो काले शहजादे ने जल्दी से आंखें खोल दी। काला दरिया, अरे ये हम काले दरिया के किनारे क्यों खड़े हैं? काले शहजादे ने काले दरिया को देखते हुए हैरतज़दा लहजे में मटकू बोने से पूछा। ये शैतान जादूगर के तिलिस्मात पशम का दूसरा तिलस्म है। इसने हमें काले दरिया पर इसलिए पहुंचाया है कि हम इसमें जी भर कर गुसल कर लें। काले दरिया में नहाने से शायद हमारा रंग निखर जाए, मटकू बोने ने मुस्कुराते हुए कहा। इसने बराह रास्त काले शहजादे के काले रंग पर चोट की थी। हालांकि इस वक्त काले शहजादे ने उम्र यार का रूप डाल रखा था, मगर फिर भी इसके चेहरे पर हल्की हल्की स्याही नजर आ रही थी। तुम मेरे रंग का मजाक उड़ा रहे हो? इसकी बात सुनकर काले शहजादे ने मटकू बोने को घूरा। अरे नहीं, मेरी तौबा, मेरे बाप की, बल्कि बाप के बाप की भी तौबा। मैं भला तुम्हारे रंग का मजाक क्यों उड़ाने लगा? मटकू बोने ने इस बुरी तरह से बुखलाए हुए कहा कि बेख्तियार काले शहजादे के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। इससे पहले के जवाब में काला शहजादा कुछ कहता, अचानक दरिया में हलचल हुई और स्याह पानी से बड़ी सी मछली ने सर निकाल लिया। मछली का रंग भी स्याह था। इसका मुंह बेहद बड़ा और गोल था। काला शहजादा और मटकू बोना चौंक कर इस मछली की जानिब देखने लगे। काले शहजादे, तुमने शैतान जादूगर का रोशनी वाला तिलस्म खत्म कर दिया है। अब तुम शैतान जादूगर के दूसरे बड़े तिलस्म में मौजूद हो। ये तिलस्म काले दरिया का तिलस्म कहलाता है। पहले तिलस्म को तुमने अपनी पुरस्रार ताकतों से ख़त्म कर दिया था, मगर इस तिलस्म में तुम्हारी कोई पुरस्रार ताकत काम नहीं आएगी। इस तिलस्म को ख़त्म करने के लिए इस दरिया के इस किनारे से जहाँ तुम खड़े हो, दूसरे किनारे तक जाना होगा। इस दरिया को पार करने के लिए तुम अपनी कोई पुरस्रार ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकोगे। अगर तुम दरिया के स्याह पानी में उतरोगे तो दरिया का जहरीला स्याह पानी एक लम्हे से कम वक्फे में तुम्हारा जिस्म गला देगा, और अगर तुमने परिंदा बनकर इस दरिया के ऊपर से उड़ने की कोशिश की तो आसमान से आग के बड़े बड़े शोले गिरेंगे जो तुम्हें फजा में ही जलाकर वज़म कर देंगे। इस दरिया को पार करने और दूसरे तिलस्म को फतह करने के लिए सबसे पहले तुम्हें दरिया के स्याह पानी का रंग बदलना होगा। ये असली दरिया है और इस दरिया का पानी भी आम दरियाओं की तरह साफ सुथरा था, जिसे काले शैतान जादूगर ने जादू की ताकत से स्याह कर दिया है। अब तुम्हें दरिया के स्याह पानी का रंग बदल कर इसे असल हालत में लाना है। फिर इस दरिया में खुद ब खुद एक कश्ती आ जाएगी। इस कश्ती में एक मल्लाह होगा जो असल में स्याह देव है। स्याह दो तुम्हें कश्ती में बिठाकर दरिया के दूसरे किनारे पर तो ले जाएगा, मगर दूसरे किनारे पर जाकर तुम्हें और तुम्हारे साथ मौजूद मटकू बोने को पूरी सरार ताकतें इस्तेमाल किए बगैर खाली हाथों इस स्याह दो का मुकाबला करना होगा। अगर तुम खाली हाथों इस स्याह देव को हलाक करने में कामयाब होगे तो तुम इस तिलस्म को भी फतह कर लोगे, वरना दूसरी सूरत में स्याह देव तुम्हें और तुम्हारे साथी मटकू बोने को हलाक कर देगा और तुम्हारा नामो निशान तक मिटा देगा। स्याह मछली ने चीखते हुए काले शहजादे से मुखातिब होकर कहा। इसकी अजीबोगरीब शर्तें सुनकर काला शहजादा और मटकू बोना हैरान रह गए। एक तो इन्हें सारे के सारे दरिया का स्याह पानी का रंग बदलना था और दूसरा इन दोनों को खाली हाथों एक खौफनाक दो का मुकाबला करना था, जिससे लड़ते हुए वो अपनी पूरी सरार ताकतें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। दरिया से निकलने वाली स्याह मछली काले शहजादे को ये सब बताकर दोबारा स्याह पानी में डुबकी लगाकर गायब हो गई और काला शहजादा और मटकू बोना हैरत और परेशानी से एक दूसरे की शक्लें देखते रह गए। उमरो यार की आंखों के सामने जैसे ही रोशनी फैली, इसने खुद को एक बहुत बड़े इंतहाई घने जंगल में मौजूद पाया। जंगल बेहद घना और खौफनाक था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और हर तरफ फैली हुई खुदरूट झाड़ियां इन्हें नजर आ रही थीं। जंगल में काफी तादाद में जानवर और दरिंदे दिखाई दे रहे थे, मगर वो सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल साकित दिखाई दे रहे थे, जैसे वो सब पत्थर के बने हुए हों। दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे, शाखों से लिपटे हुए और झूलते हुए नाग भी साकित नजर आ रहे थे। उमरो यार इधर उधर घूमने फिरने लगा, मगर इस जंगल के सभी जानवर एक जैसी हालत में नजर आ रहे थे। यूं लगता था जैसे किसी जादूगर ने इन सब को जादू की छड़ी घुमाकर पत्थर का बना दिया हो। ये तो बड़ा खौफनाक जंगल है, मगर ये जानवर और परिंदे पत्थर के क्यों बने हुए हैं? उमरो यार ने हैरत से इधर उधर घूमते हुए कहा। इसी लम्हे अचानक एक तेज और खौफनाक धमाका हुआ और उमरो यार के सामने एक बहुत बड़ा और खौफनाक अजदहा नमूदार हुआ। उमरो यार, तुम यहाँ? ओ, इसका मतलब है तुमने शैतान जादूगर का पहला तिलस्म फतह कर लिया। अजदहे ने खौफनाक आवाज में फुंकारते हुए उमरो यार से मुखातिब होकर इंसानी लहजे में कहा। इस अजदहे के बारे में उमरो यार को पहले तिलस्म में धुआं चेहरे वाले जादूगर ने पहले ही बता दिया था, इसीलिए इस अजदहे को इस तरह अपने सामने नमूदार होता देखकर इसे कोई हैरत ना हुई थी।
ہاں، میں نے 7 غاروں کا طلسم فتح کر لیا ہے۔ کیا یہ شیطان جادوگر کا دوسرا طلسم ہے؟ عمرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ شیطان جادوگر کا دوسرا طلسم ہے۔ اژدہے نے خوفناک لہجے میں کہا، میں اس طلسم کو ختم کرنے آیا ہوں اژدہے شلاق۔ بتاؤ، اس طلسم کو ختم کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو یار نے اژدہے کو گورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، تم اس طلسم کو کسی بھی صورت میں فنا نہیں کر سکتے عمرو یار۔ جنگل طلسم پہلے طلسم سے زیادہ سخت اور خوفناک ہے، یہاں تمہیں موت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، شلاق اژدہے نے کہا۔ اس کے لہجے میں بددستور خوفناک پھنکار تھی۔ طلسم فنا کرنا یا نہ کرنا میرا کام ہے، تم بتاؤ اس طلسم میں کیا ہے؟ عمرو یار نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ افسوس کہ شیطان جادوگر ہلاک ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتا تو میں تمہیں اسی لمحے زندہ نگل جاتا جس لمحے تم اس جنگل طلسم میں داخل ہوئے تھے۔ شیطان جادوگر کو ہلاک ہوئے چونکہ صدیاں گزر چکی ہیں، اسی لیے میں تمہیں طلسم کا راز بتانے پر مجبور ہوں، شلاق نامی اژدہے نے پھنکارے مارتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ، یا اس وقت بتاؤ گے جب میں تمہاری دم پر پیر رکھوں گا؟ عمرو نے کہا۔ شیطان جادوگر نے اس جنگل طلسم کے ہر جاندار کو پتھر کا بنا رکھا ہے، تمہیں ان تمام جانوروں اور پرندوں کو اصل حالت میں لانا ہوگا، اور پھر اس جنگل کے 2 سب سے طاقتور اور خوفناک سیاہ شیروں کا مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کرنا ہوگا۔ طلسم کو زندہ کرنا اور سیاہ شیروں کا ایک ساتھ مقابلہ کر کے انہیں ہلاک کرنا تمہارے بس کی بات نہیں، تم اس طلسم میں ضرور ہلاک ہو جاؤ گے، اژدہے نے خوفناک لہجے میں کہا۔ اس طلسم کو زندہ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمرو نے اس کی آخری بات پر توجہ دیے بغیر پوچھا۔ یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا، طلسم زندہ کرنے کا راز بھی تمہیں خود ہی معلوم کرنا ہوگا، شلاق نامی اژدہے نے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ عمرو اس سے کچھ پوچھتا، ایک دھماکہ ہوا اور شلاق نامی اژدہا اچانک دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ او نہیں، کیا مصیبت ہے! اب میں اس طلسم کو کیسے زندہ کروں؟ اس طلسم کو زندہ کرنے کے بعد مجھے جنگل کے 2 خوفناک شیروں کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک اور خوفناک ترین مرحلہ ہے، عمرو یار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ پریشانی کے عالم میں جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ کئی گھنٹے وہ جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا۔ جنگل میں اسے طلسم زندہ کرنے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے زنبیل سے احتیاط کے طور پر تلوار حیدری نکال کر ضرور ہاتھ میں لے لی تھی، اور یہ بھی شکر تھا کہ تلوار حیدری کو وہ آسانی سے زنبیل سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، یعنی وہ تلوار سنہری تختی یا بولنے والی گڑیا کی طرح غائب نہیں ہوئی تھی، اور نہ ہی اس بار زنبیل کے محافظ بونے نے اسے تلوار نکالنے سے روکا تھا۔ اس نے چونکہ شیطان جادوگر کا پہلا طلسم اپنی عقل اور ذہانت سے فتح کیا تھا، شاید اسی لیے اس طلسم میں اسے پھر رعایت مل گئی تھی کہ وہ اپنی زنبیل کی چیزوں کا استعمال کر سکتا تھا۔ زنبیل سے عمرو یار اپنی مدد کے لیے ہر چیز آسانی سے نکال رہا تھا، مگر سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا کا اس طلسم میں بھی وہی حال تھا کہ وہ زنبیل سے باہر آتے ہی غائب ہو کر واپس زنبیل میں چلی جاتی تھیں۔ جیسے ان طلسمات میں سنہری تختی اور بولنے والی گڑیا نے عمرو یار کو نہ بتانے کی قسم کھا لی تھی۔ بہرحال عمرو یار کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی زنبیل کی دوسری چیزیں اس کا ساتھ دینے لگی تھیں۔ عمرو یار جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا۔ اس جنگل میں اسے سوائے ایک فرق کے اور کوئی فرق دکھائی نہ دیا تھا۔ جنگل کے تمام جانور، پرندے، درندے، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے بھی پتھر بنے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا خرگوش تھا جو پتھر کا بنا ہوا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پر حرکت کر رہا تھا۔ وہ چونٹی کی سی رفتار سے حرکت کرتا اور پھر رک جاتا، پھر آگے بڑھتا اور پھر رک جاتا تھا۔ عمرو یار کافی دیر تک اس سفید خرگوش کو دیکھتا رہا، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دوسرے جانور اپنی جگہ ساکت تھے تو یہ خرگوش اپنی جگہ سے کیسے سرک رہا ہے۔ محافظ بونے، تم ہی کچھ بتا دو، میں اس طلسم کو کیسے زندہ کروں؟ یہاں تو میری عقل خبت ہو کر رہ گئی ہے۔ تنگ آ کر عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھ لیا۔ اس طلسم کو زندہ کرنے کے لیے عمرو کو ایک شرط پر راز بتایا جا سکتا ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے کی آواز سنائی دی اور عمرو یار بے اختیار اچھل پڑا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ زنبیل کا محافظ بونا اس کے سوال کا جواب دے گا۔ کیا شرط ہے؟ جلدی بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں، عمرو نے جلدی سے کہا۔ جنگل کو زندہ کرنے کے بعد تمہیں جن 2 سیاہ شیروں سے مقابلہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان کا تمہیں بغیر کسی اشیاء یا زنبیل کی کسی چیز کو استعمال کیے بغیر مقابلہ کرنا ہوگا، یعنی خالی ہاتھوں انہیں ہلاک کرنا ہوگا۔ محافظ بونے نے کہا تو عمرو یار کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ میں بھلا خالی ہاتھوں 2 خوفناک شیروں کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہوں؟ عمرو نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس اسی شرط پر تمہیں جنگل کے طلسم کو زندہ کرنے کا راز بتایا جا سکتا ہے، زنبیل کے محافظ بونے نے واضح لہجے میں کہا۔ او نہیں، آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میری زنبیل میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہی؟ اور تمہارا رویہ،
تمہارا رویہ تو ایسا ہے جیسے تم میرے خیر خواہ نہیں، میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ عمر یار نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری اپنی حماقت کی وجہ سے ہوا ہے عمر یار۔ زنبیل کے محافظ بونے نے سخت لہجے میں کہا، حماقت؟ کیسی حماقت؟ اس کی بات سن کر عمر یار ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کے بارے میں تمہیں اس مہم کے اختتام پر بتا دیا جائے گا، اگر تم ان طلسمات سے زندہ سلامت لوٹ آئے تو۔ زنبیل کے محافظ بونے نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو محافظ بونے؟ تم عمر یار نے اور پریشانی سے ہکلاتے ہوئے کہا، ہاں اب جو فیصلہ کرنا ہے جلدی کرو، تمہیں طلسم کا راز بتایا جائے یا نہیں؟ محافظ بونے نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا تو عمرو نے بے اختیار جبڑے بھینچ لیے۔ بتاؤ، عمرو نے سر جھٹک کر کہا۔ تو تم سیاہ شیروں کے ساتھ خالی ہاتھوں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا۔ ہاں بولو، کیا ہے اس طلسم کا راز؟ عمرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے واقعی زنبیل کے محافظ بونے کا رویہ دیکھ کر اور اس کی باتیں سن کر غصہ آ گیا تھا۔ پھر زنبیل کے محافظ بونے نے عمر یار کو جنگل کے طلسم کو زندہ کرنے کا طریقہ بتایا تو عمر یار نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا۔ طلسم کو زندہ کرنے کا طریقہ بالکل اس کے سامنے تھا اور اس نے خوام خواہ طلسم زندہ کرنے کا راز زنبیل کے محافظ بونے سے پوچھ کر اپنے لیے زنبیل کی چیزوں کو استعمال میں نہ لانے کی شرط مان لی تھی۔ اب کیا کریں مٹکو بونے؟ یہ طلسم تو ہماری توقعات سے بڑھ کر انتہائی سخت اور انتہائی حد تک عجیب و غریب ہے۔ دریا کے سیاہ پانی کا رنگ بدلنا اور پھر بغیر کسی پر اسرار طاقت یا ہتھیار کے ایک خوفناک دیو کا مقابلہ کرنا، کیا ہم ایسا کر پائیں گے؟ کالے شہزادے نے مٹکو بونے کی جانب دیکھتے ہوئے جلدی جلدی سے کہا، ان طلسمات میں تو سچ مچ میری طاقتوں کو بھی جیسے زنگ لگ گیا ہے، میری پر اسرار طاقتیں یہاں کام نہیں کر رہیں۔ مٹکو بونے نے پریشانی کے عالم میں کہا، سیاہ مچھلی نے ہمیں دریا کے سارے پانی کا رنگ بدلنے کے لیے کہا تھا۔ اگر سیاہ مچھلی کہتی کہ ہمیں دریا کے پانی کا رنگ بدلنا ہے تو ہم دریا کے کنارے موجود مٹی اٹھا کر اس میں ڈالنا شروع کر دیتے، اس سے پانی کے کچھ حصے کا رنگ بدل جاتا۔ کالے شہزادے نے کہا، یہاں درخت اور سبزہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے پتے توڑ توڑ کر دریا میں ڈالتے۔ مٹکو بونے نے بھی اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کافی دیر تک سوچتے رہے، مختلف ترکیبیں لڑاتے رہے، مگر انہیں دریا کے سیاہ پانی کا رنگ بدلنے کی کوئی ترکیب سجائی نہ دی۔ اس طرح تو ہم یہاں ساری عمر بھی ترکیبیں سوچتے رہیں تو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ہمیں دریا کے کنارے کنارے کسی ایک طرف چل دینا چاہیے، اس طلسم کا آخر کوئی نہ کوئی تو توڑ ہوگا ہی۔ پہلے کچھ نظر تو آئے، پھر اس پر مغز ماری کی جائے، تبھی تو کوئی نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ کالے شہزادے نے تنگ آ کر کہا، دریا مشرق سے مغرب کی جانب بہہ رہا ہے، کس طرف چلیں؟ مٹکو بونے نے کالے شہزادے کی تائید میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ سورج مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف سفر کرتا ہے اور اسی جانب جا کر غروب ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں سورج کے راستے پر ہی سفر کرنا چاہیے، شاید منزل کا نشان معلوم ہو جائے۔ کالے شہزادے نے کہا، مناسب خیال ہے۔ مٹکو بونے نے سنجیدگی سے کہا، اس کا انداز بددستور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر وہ دونوں دریا کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ کافی دیر اور مسلسل چلنے کے بعد اچانک مٹکو بونا چونک پڑا۔ اوہ، وہ مٹکو بونے نے دور کسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کالے شہزادے نے چونک کر دیکھا اور پھر وہ بھی چونک پڑا۔ وہاں انہیں ایک انتہائی دوری پر ایک درخت دکھائی دے رہا تھا۔ اوہ، یہ تو درخت ہے، کالے شہزادے نے چونکتے ہوئے کہا۔ یہاں دور دور تک سبزے کا نام و نشان نہیں ہے، پھر اس کالے دریا کے پاس اس درخت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ مٹکو بونے نے سوچتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اس طلسم کے پہلے مرحلے کا توڑ ہر درخت میں ہو۔ کالے شہزادے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، آؤ جلدی کرو، ہمیں جلد از جلد اس درخت تک پہنچنا ہے۔ مٹکو بونے نے جوش میں آتے ہوئے کہا اور پھر انہوں نے دور نظر آنے والے درخت کی جانب دوڑ لگا دی۔ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے وہ دونوں اس درخت تک پہنچ گئے۔ درخت کھجور کے درخت جیسا تھا اور تقریباً اتنا ہی اونچا تھا، البتہ اس درخت کے پتوں کا رنگ نیلا تھا اور درخت کا سارا تنا سفید نظر آ رہا تھا، جیسے اس میں دودھ بھرا ہوا ہو۔ درخت عجیب و غریب ضرور ہے، مگر کالے شہزادے نے کچھ کہنا چاہا، مگر مٹکو بونے نے ہاتھ اٹھا کر اسے کہنے سے روک دیا۔ مٹکو بونا آگے بڑھا اور درخت کے تنے پر اپنی انگلی کا ناخن مار دیا۔ جیسے مٹکو بونے نے درخت کے تنے پر ناخن مارا، وہاں سے واقعی سفید دودھ کی لکیر نکل آئی۔ دودھ کا درخت کالے شہزادے کے منہ سے نکلا۔ مٹکو بونے نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور درخت سے لپٹ گیا اور پھر کالے شہزادے نے مٹکو بونے کو اس درخت میں گھستے دیکھا۔ مٹکو بونا درخت کے تنے میں اس طرف سے گھس کر دوسری طرف نکل گیا، جیسے وہ درخت میں موجود کسی سوراخ سے نکل کر دوسری طرف نکل گیا ہو۔ کالے شہزادے جلدی کرو، اس درخت کو کاٹ دو۔ اس درخت میں جو دودھ بھرا ہوا ہے اسے ہم نے دریا میں بہانا ہے۔ میں نے اس طلسم کا راز معلوم کر لیا ہے۔ اس درخت کا دودھ اگر کالے دریا میں ڈال دیا جائے تو سیاہ پانی کا رنگ بدل جائے گا، یہ دریا اصلی دریا بن جائے گا۔ مٹکو بونے نے بڑے جوش بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا،
اس کی بات سن کر کالے شہزادے کا چہرہ کھل اٹھا۔ پہلے تلسم میں اس نے اپنی طاقتوں سے جو کلہاڑا حاصل کیا تھا وہ تلسم ختم ہوتے ہی اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا تھا۔ اس نے سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے پھر وہی کلہاڑا حاصل کر لیا۔ اس درخت پر اس قوت سے ضرب لگاؤ کہ یہ ایک ہی وار میں کٹ کر دریا میں جا گرے۔ اگر تم ایک ہی وار میں اس درخت کو دریا میں نہ گرا سکے تو درخت بھی یہاں سے غائب ہو جائے گا۔ اس درخت کے غائب ہونے کا مطلب ہوگا کہ ہم ہمیشہ کے لیے اس تلسم میں قید ہو جائیں گے اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں یہاں سے آزاد نہ کروا سکے گی۔ مٹکو بونا تیز تیز لہجے میں کہتا چلا گیا، او پھر تو اس کلہاڑے سے کام نہیں چلے گا، مجھے اس سے بڑا اور انتہائی وزنی کلہاڑا حاصل کرنا ہوگا۔ کالے شہزادے نے کہا اور اس نے وہ کلہاڑا فضا میں اچھال دیا جو فضا میں اچھلتے ہی چھپاکے سے غائب ہو گیا۔ پھر کالے شہزادے نے سلیمانی انگوٹھی کی مدد سے ایک وزنی اور بڑا کلہاڑا حاصل کیا اور درخت کی دوسری جانب آ گیا۔ وہ درخت کو اس رخ سے کاٹنا چاہتا تھا کہ درخت کٹ کر ادھر ادھر گرنے کی بجائے سیدھا دریا میں جا گرے۔ کالے شہزادے نے اللہ کا نام لیا اور وزنی کلہاڑے کو اٹھا کر پوری قوت سے درخت کی جڑ کے پاس تنے پر دے مارا۔ ایک تو اس کا کلہاڑا بہت وزنی تھا، دوسرا اس کے پاس سلیمانی انگوٹھی کی طاقت موجود تھی جس کی وجہ سے اس کی ایک ہی ضرب کارگر ہو گئی اور دوسرے ہی لمحے درخت کٹ کر اچھلا اور اٹھتا ہوا سیدھا دریا کے سیاہ پانی میں جا گرا۔ جیسے ہی درخت پانی میں گرا ایک زوردار کڑاکا ہوا اور درخت میں جیسے بجلی سی بر گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سفید درخت پانی میں جل کر راکھ ہو گیا، مگر اس میں بددستور بجلی کی لہریں کوند رہی تھیں اور پھر وہی بجلی کی لہریں حرکت میں آئیں۔ آدھی بجلی کی لہریں دریا میں مشرق کی طرف بڑھ گئیں اور آدھی بجلی کی لہریں کڑکتی ہوئیں مغرب کی جانب دوڑتی چلی گئیں۔ اور پھر کالے شہزادے اور مٹکو بونے کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دریا کے سیاہ پانی کا رنگ بدل کر اصل حالت میں آتے دیکھا۔ چند ہی لمحوں میں سارے کے سارے دریا کا سیاہ پانی اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ ہم کامیاب ہو گئے مٹکو بونے، ہم نے دریا کے سیاہ پانی کا رنگ بدل دیا۔ کالے شہزادے نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، ہاں کالے شہزادے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ مٹکو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت انہوں نے دریا سے ایک کشتی نمودار ہوتی دیکھی۔ کشتی بہت بڑی تھی اور اس پر ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا اور انتہائی بھیانک شکل والا دیو سوار تھا۔ اس دیو کے سر پر دو سینگ بھی تھے اور اس کے دو باہر نکلے ہوئے لمبے اور نوکیلے دانتوں سے اس دیو کی شکل اور زیادہ ہیبت ناک لگ رہی تھی۔ دیو کشتی میں کھڑا تھا، اس کا رخ کالے شہزادے کی جانب تھا۔ کشتی دریا میں خود بخود بہتی ہوئی ان کی جانب چلی آ رہی تھی۔ اس دیو کی خوفناک نظریں کالے شہزادے پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑا ہیبت ناک دیو ہے، کالے شہزادے کے منہ سے نکلا۔ مٹکو بونے نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیو کی کشتی دریا کے کنارے آ لگی۔ آؤ اس کشتی میں آ جاؤ، میں تمہیں دوسرے کنارے تک پہنچا دوں۔ اچانک دیو نے کالے شہزادے اور مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر گرجدار لہجے میں کہا۔ کالا شہزادہ اور مٹکو بونا آگے بڑھے اور پھر چپ چاپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جیسے وہ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی نے حرکت کی اور دریا کے دوسرے کنارے کی طرف تیرنا شروع ہو گئی۔ مٹکو بونا اور کالا شہزادہ غور سے سیاہ دیو کا ڈھیل ڈول دیکھ رہے تھے۔ سیاہ دیو کی نظریں بھی ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ان دونوں کو سرخ سرخ آنکھوں سے یوں گور رہا تھا جیسے وہ انہیں کچا ہی کھا جائے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے امور یار کو اسی سفید خرگوش کے بارے میں بتایا تھا جو پتھر کا بنا ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ حرکت کر رہا تھا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے تلوار حیدری اسی سفید خرگوش پر مارنے کی ہدایت دی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ امور یار جیسے ہی تلوار حیدری اس حرکت کرنے والے سفید خرگوش پر مارے گا، اس کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی سارے کا سارا جنگل زندہ ہو جائے گا۔ سفید خرگوش اور اس کو حرکت کرتا دیکھ کر امور یار کے ذہن میں خیال آ گیا تھا کہ وہ اس خرگوش کو تلوار حیدری مار کر دو حصوں میں تقسیم کر دے۔ شاید جنگل کو زندہ کرنے کا یہی طریقہ ہو، مگر وہ چونکہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تلسم زندہ کرنے کے لیے اس کا یہ اقدام بہتر ہوگا، اسی خیال سے امرو نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اور اب یہی بات زنبیل کے محافظ بونے نے امرو کو بتائی تو امرو یار بھی اختیار اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سفید خرگوش پر تلوار حیدری مار کر وہ جنگل کے تمام جانوروں کو پھر سے زندہ تو کر سکتا تھا، مگر اس کے بعد اسے دو خوفناک اور طاقتور شیروں کا ایک ساتھ اور خالی ہاتھوں مقابلہ کرنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی جان نکلی جا رہی تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ زنبیل کے محافظ بونے سے کہہ چکا تھا کہ وہ کسی ہتھیار کے بغیر سیاہ شیروں کا مقابلہ کرے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوری قوت سے تلوار سفید خرگوش پر دے ماری۔ سفید خرگوش کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لمحے اچانک وہاں زوردار کڑاکا ہوا اور پھر جیسے سارے جنگل میں زور زور سے بجلیاں چمکنا شروع ہو گئیں۔ بجلیوں کے چمکنے اور کڑکنے کی آوازوں کے ساتھ ہر طرف سے جانوروں اور پرندوں کی تیز آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں، اور پھر امرو یار نے اپنے ارد گرد موجود پرندوں اور جانوروں کو بھی اپنی اصلی حالت میں آتے دیکھا۔ ان میں جیسے جان پڑ گئی تھی اور وہ خوفناک آوازوں میں چیختے ہوئے ادھر ادھر بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ جانور اور درندے بری طرح سے چنگاڑتے، چیختے اور گراتے ہوئے اس کے ارد گرد سے گزر رہے تھے۔ اس قدر خوفناک جانوروں کو دیکھ کر امرو یار کی کھگی بند گئی تھی۔ اس نے تلوار حیدری کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے
پکڑ رکھا تھا کہ جیسے ہی کوئی جانور یا درندہ اس کے قریب آیا تو وہ اسے اس تلوار سے کاٹ ڈالے گا، اور پھر اچانک عمر یار کے ہاتھوں سے تلوار حیدری یک لخت غائب ہو گئی۔ اوہ میری تلوار، ماما میری تلوار کہاں گئی؟ تلوار کو غائب ہوتا دیکھ کر عمر یار بری طرح سے بکھلا گیا۔ اب تمہیں وعدے کے مطابق جنگل کے دو کالے شیروں کا خالی ہاتھوں مقابلہ کرنا ہے عمر یار، اسی لیے تمہارے ہاتھ سے تلوار حیدری لے لی گئی ہے۔ اچانک محافظ بونے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے مگر، عمر ہکلایا، اگر مگر مت کرو، جنگل کے سارے جانور یہاں سے جا چکے ہیں، تلسم کے خوفناک کالے شیر تمہاری طرف آنے والے ہیں، ان سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ، زنبیل کے محافظ بونے نے چیختے ہوئے انداز میں کہا، اور عمر یار کا رنگ لٹھے کی چادر کی طرح سفید ہو گیا۔ محافظ بونے، میرے پاس کم از کم ایک خنجر تو رہنے دو، دو شیروں سے میں کیسے لڑوں گا؟ وہ تو مجھے ایک لمحے میں چیر پھاڑ دیں گے، عمرو نے کھگیائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم وعدہ کر چکے ہو عمرو یار، تم نے وعدہ کیا تھا کہ تلسم کے زندہ ہونے کا راز جان کر تم سیاہ شیروں کا خالی ہاتھوں مقابلہ کرو گے، محافظ بونے نے کرختگی سے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر میں، عمرو نے کانپتے ہوئے کہا، نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، زنبیل کے محافظ بونے نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا، اور عمرو یار کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اسی لمحے سے قریب سے دو شیروں کی تیز اور خوفناک دھاڑیں سنائی دیں، اور عمرو یار بکھلا کر اچھلا اور کئی فٹ دور ہٹ گیا۔ اسی لمحے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر دو انتہائی طاقتور اور جسیم سیاہ رنگ کے شیر چھلانگیں مارتے ہوئے اس کے سامنے آ گئے۔ اتنے بڑے اور طاقتور شیروں کو دیکھ کر عمرو یار کا خون خشک ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان شیروں کو دیکھنے لگے جو اس سے کچھ فاصلے پر آ کر کھڑے ہوئے تھے اور انتہائی خون خوار نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ محافظ نے شیروں کی جسامت اور ان کا خون خوارانہ انداز دیکھ کر عمرو نے لرزتے ہوئے کہا، مگر زنبیل کے محافظ بونے نے عمرو کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ عمرو زنبیل میں بھی ہاتھ ڈالنے سے ڈر رہا تھا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر اس نے زنبیل سے کوئی چیز نکالنے کی کوشش کی تو اس کی زنبیل ہی غائب کر دی جائے گی، اس لیے اب چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لمحے ایک سیاہ شیر نے خوفناک دھاڑ ماری اور نیچے جھک گیا، اور پھر اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اٹھتا ہوا عمرو یار کی جانب آیا۔ اسے اپنے پر چھلانگ لگاتا دیکھ کر عمرو کے حلق سے ڈری ڈری چیخ نکل گئی اور وہ تیزی سے نیچے جھک گیا۔ شیر چونکہ اونچی چھلانگ لگا کر عمرو پر حملہ آور ہوا تھا، اسی لیے جیسے ہی عمرو نیچے جھکا، شیر اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دور جا گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مڑ کر عمرو کی طرف آتا، دوسرا شیر بھی داڑتا ہوا عمرو یار پر حملہ آور ہو گیا۔ اس بار عمرو نے نہایت تیزی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ زمین پر گرا اور ڈڑکنیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ شیر عین اس جگہ پر گرا جہاں چند لمحے قبل عمرو یار تھا۔ اپنے وار خالی جاتا دیکھ کر دونوں شیر خوفناک انداز میں دھاڑنے لگے، اور پھر وہ چھلانگیں مارتے ہوئے عمرو یار کی جانب بڑھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ عمرو یار کے قریب پہنچتے، عمرو جلدی سے اٹھا اور بڑک کر ایک طرف بھاگ گیا۔ عمرو یار شیروں کو چکما دینے کے لیے درختوں اور جھاڑیوں کے گرد گھومتا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، مگر شیر نہ صرف پھرتیلے بلکہ انتہائی تیز رفتار تھے۔ وہ بار بار اچھل کر عمرو یار پر جھپٹ رہے تھے۔ عمرو خود کو ان شیروں کے حملوں سے بچانے کے لیے ادھر ادھر چھلانگیں لگا رہا تھا۔ ادھر ادھر چھلانگیں لگا کر زمین پر گرنے والے کانٹوں والی جھاڑیوں کی وجہ سے عمرو یار کا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس کے جسم پر جا بجا زخم بھی آ گئے تھے، مگر اس وقت عمرو یار کی جان پر بنی ہوئی تھی، اسے زخموں کی کیا پرواہ ہو سکتی تھی؟ وہ بس اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ کبھی وہ جھاڑیوں کو پھلانگ جاتا، کبھی درختوں کے کتاروں کے گرد گھومتا ہوا دوڑتا رہتا، اور پھر بھاگتے بھاگتے عمرو یار درختوں کے بیچ سے نکل کر ایک کھلی جگہ پر آ گیا۔ تیز رفتاری سے بھاگتے ہوئے وہ کھلی جگہ پر کافی آگے نکل آیا تھا۔ سامنے درخت اس سے کافی فاصلے پر تھے، پیچھے چونکہ شیر آ رہے تھے اس لیے وہ اس طرف پلٹ کر واپس بھی نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے وہ سامنے ہی کی جانب بھاگتا رہا، مگر پھر جب اچانک پیچھے آتے ہوئے ایک شیر نے چھلانگ لگائی اور عین بھاگتے ہوئے عمرو یار کی پشت سے آ ٹکرایا۔ ایک تو عمرو یار پوری قوت سے بھاگ رہا تھا، دوسرا جس انداز میں شیر اس سے جا ٹکرایا تھا، اس سے عمرو یار کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کے پیر زمین سے اکھڑ گئے۔ وہ اچھلا اور پھر کسی پرندے کی طرح ہاتھ پھیلا کر فضا میں بلند ہو گیا۔ اس کی حلق سے بے اختیار دل زور چیخ نکل گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور اپنے پیروں کو بھی موڑ لیا تھا۔ زمین پر وہ ہاتھوں اور پیروں کے بل گرا اور پھر اچھل کر تین لڑکھنیاں کھا کر یک دم سیدھا ہو گیا۔ بر وقت ہاتھوں اور پیروں کو سیدھا کرنے کی وجہ سے وہ بچ گیا تھا، ورنہ نہ صرف اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا بلکہ اس کی ساری ہڈیاں بھی ٹوٹ پھوٹ سکتی تھیں۔ جس جگہ عمرو گرا تھا اس کے قریب ہی کسی درخت کی موٹی موٹی شاخیں پڑی تھیں جو وہاں کسی نے کاٹ کر نہ جانے کس مقصد کے لیے ڈال رکھی تھیں۔ اس انداز میں گرنے کی وجہ سے عمرو یار کو چوٹ تو نہ آئی تھی اور اس نے اپنے ہوش و حواس بھی بہار رکھے تھے، اسی لیے اس نے لیٹے لیٹے ہی کروٹ بدلی اور جلدی سے ایک ڈنڈے نما موٹی سی لکڑی پکڑ لی،
इस लकड़ी का सिरा आगे से छिला हुआ और नोकीला था। उमरो यार नुकीली लकड़ी पकड़कर जैसे ही सीधा हुआ, इसी लम्हे दूसरा शेर जो इसे गिरा हुआ देखकर इस पर छलांग लगा चुका था, सीधा उमरो यार पर आ पड़ा। उमरो यार ने शेर को अपने ऊपर आता देखा तो बेख्तियार इसके मुंह से चीख निकल गई और उसने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को उठाकर ऊपर कर लिया, जैसे वो इस लकड़ी से शेर को अपने ऊपर गिरने से रोकना चाहता हो। मगर फिर वो सो गया, जिसकी उमरो यार को ख्वाबो ख्याल में भी तवक्को नहीं थी। इसने जिस नोकीले सिरे वाली लकड़ी को ऊपर उठाया था, इसका दूसरा सिरा जमीन से टिका हुआ था। छलांग लगाने वाला शेर ऐन इस लकड़ी पर गिरा था और लकड़ी का नुकीला सिरा इसके ऐन सीने में किसी नेज़े की तरह घुसता चला गया था। लकड़ी चूंकि जमीन पर टिक कर बिल्कुल सीधी हो गई थी, इसीलिए शेर इस लकड़ी पर ही अटक कर रह गया था और हवा में बुरी तरह पैर मार रहा था। इसके सीने में जिस जगह नुकीली लकड़ी का सिरा घुसा था, वहां से खून का फुवारा फूट निकला था और फिर देखते ही देखते शेर हवा में ही साकित हो गया। उमरू ने जल्दी से एक करवट बदली और एक तरफ हो गया, क्योंकि शेर के वजनी होने की वजह से लकड़ी यकलक दरमियान से टूट गई थी और शेर एक धमाके से नीचे आ गिरा था। अगर उमरू जल्दी से करवट न बदल लेता तो शेर का भारी भरकम जिस्म इस पर गिरकर इसकी हड्डियां तोड़ देता। नुकीली लकड़ी का सिरा इस शेर के सीने और पसलियों की हड्डियां तोड़ता हुआ शायद इसके ऐन दिल में जा घुसा था, जिसकी वजह से शेर आसानी से हलाक हो गया था। दूसरा शेर एक तरफ खड़ा खौफनाक अंदाज में धाड़ते हुए अपने साथी को मरता देख रहा था। उमरो यार जल्दी से फिर उठकर खड़ा हो गया था और परेशान नजरों से इस शेर की जानिब देख रहा था, जो अपने साथी की हलाकत पर और ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर अचानक उमरो यार के मुंह से एक बार फिर चीख निकल गई, क्योंकि दूसरे शेर ने यकदम छलांग लगाकर इस पर हमला कर दिया था। शेर ने उमरू के करीब आकर अपना ताकतवर पंजा पूरी कुव्वत से उमरू के कंधे पर दे मारा, जिस पर उमरो यार उछलकर और चीखता हुआ दूर जा गिरा था। शेर के पंजे ने इसके कंधे का बहुत सा गोश्त उड़ा लिया था और उमरो यार को अपने सारे जिस्म में आग सी बढ़ती हुई महसूस होने लगी थी। मगर फिर न जाने उमरू यार को क्या हुआ कि वो इस कदर जख्मी होने के बावजूद इंतहाई तेजी से उठकर खड़ा हो गया। इसका चेहरा और आंखें गैज़ो गज़ब से सुर्ख हो गई थीं। वो शेर की जानिब इंतहाई खौफनाक नज़रों से घूर रहा था। तुमने उमरो यार पर, जो यारुज़मा शोला तपा और बरकरवा है, पर हमला किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे एक साथी को मैंने हलाक कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है। आओ आओ, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे जबड़े न चीर दिए तो मेरा नाम उमरो यार नहीं। उमरू ने गराते हुए कहा। शेर ने भी खौफनाक अंदाज में धाड़ मारी और एक बार फिर उछलकर उमरो यार पर हमलावर हो गया। मगर जैसे ही शेर इसके करीब आया, उमरू ने एक तरफ हटते हुए पूरी कुव्वत से अपनी दाईं लात शेर के पेट के नीचे हिस्से पर दे मारी। शेर फजा में उछला और उलटकर एक तरफ गिर गया, मगर जमीन पर गिरते ही वो बिजली की सी तेजी से तड़प कर उठा था और फिर इसने दाढ़ते हुए उमरो यार के सीने और चेहरे पर पंजे मारने की कोशिश की। मगर उमरो ने निहायत तेजी से खुद को एक पैर पर घुमाते हुए न सिर्फ शेर के हमले से बचाया, बल्कि एक मुक्का शेर की गर्दन पर भी जड़ दिया था। शेर एक बार फिर उछलकर जमीन पर जा पड़ा। इससे पहले कि शेर फिर उठकर उमरो यार पर हमला करता, इस बार उमरो यार ने शेर पर छलांग लगा दी और शेर की ऐन कमर पर जा गिरा। इससे पहले कि शेर कुछ करता, उमरू ने बड़ी फुर्ती से अपने दोनों पैर जमीन पर टकाए और शेर के दोनों जबड़ों में हाथ डाल दिए और फिर उमरू ने एक जोरदार नारा लगाते हुए जोर लगाया तो शेर के दोनों जबड़े चढ़ते चले गए। बेपनाह जोर और ताकत सर्फ करने की वजह से उमरो यार का चेहरा सुर्ख हो गया था, मगर इसने शेर के दोनों जबड़े इसकी गर्दन तक चीर कर रख दिए थे और शेर की धाड़ें मौत की गराहटों में बदलती जा रही थी। उमरू ने झटका देकर मरते हुए शेर को फेंक दिया। जमीन पर गिरकर वो बुरी तरह से तड़पने लगा और फिर साकित हो गया। शेर को जमीन पर फेंक कर उमरो यार उछलकर सीधा खड़ा हो गया था और इंतहाई नफरत ज़दा नजरों से बारी बारी इन दोनों शेरों को देख रहा था, जिन्हें इसने अपनी बेपनाह ताकत और जबरदस्त मारका आराई से आखिरकार हलाक कर दिया था। वो जंगल के असली शेर थे, इसलिए उमरो यार को इनका मुकाबला करने पर इस कदर जद्दोजहद करना पड़ी थी। जैसे ही दूसरा शेर हलाक हुआ, अचानक वहां पहले की तरह खौफनाक धमाका हुआ और फिर वहां यकलख्त घुप अंधेरा छा गया। शैतान जादूगर का दूसरा तिलस्म तबाह हुआ। उमरो यार ने इस तिलस्म को फना कर दिया है। अब उमरो यार को तीसरे तिलस्म में जाना होगा। अचानक एक तेज और कड़कती हुई आवाज सुनाई दी और उमरो यार को यूं महसूस हुआ जैसे यकलख्त इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। इसने संभलने की कोशिश की, मगर बेसूद। दूसरे ही लम्हे से यूं महसूस हुआ जैसे वो किसी इंतहाई तारीक और गहरे कुएं में गिरता चला जा रहा हो। स्याह देव काले शहजादे और मटकू बोने को कश्ती में तेजी से दरिया के दूसरे किनारे पर ले आया था। इस तरफ का किनारा खासा लंबा चौड़ा और दूर तक मैदान की तरह फैला हुआ था। स्याह देव और वो दोनों कश्ती से निकलकर किनारे पर आ गए थे। तुम दोनों ने सफ़ेद दरख्त को दरिया में डालकर दरिया का तिलस्म ख़त्म कर दिया है। अब तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगा।
تم کسی بھی صورت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سیاہ دیو نے کنارے پر آ کر کالے شہزادے اور مٹکو بونے سے مخاطب ہو کر اپنی گرجدار آواز میں کہا۔ اسے اپنے وجود اور طاقت پر بے پناہ گمنڈ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کالے شہزادے اور مٹکو بونے کے لیے انتہائی نفرت اور حقارت موجود تھی۔ یہ تو مقابلہ ہونے پر ہی پتہ چلے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون نہیں، کالے شہزادے نے بے خوف ہو کر کہا۔ مٹکو بونا غور سے سیاہ دیو کو دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ سیاہ دیو کو دیکھتا رہا، پھر وہ اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ سیاہ دیو مٹکو بونے کے اچانک غائب ہونے کے بارے میں کالے شہزادے سے کچھ پوچھتا، مٹکو بونا اسی لمحے وہاں دوبارہ نمودار ہوا۔ ہم دونوں کو اس کالے دیو کا مقابلہ کرنا ہوگا کالے شہزادے۔ اس دیو کی ساری طاقت اس کے سینگوں میں ہے۔ اگر ہم کسی طرح اس کے سینگ توڑ دیں تو یہ آسانی سے ہلاک ہو جائے گا، مٹکو بونے نے سرگوشی سے کالے شہزادے کو بتاتے ہوئے کہا۔ کالے شہزادے نے مٹکو بونے کی بات سن کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ آؤ کالے دیو، آؤ اور مقابلہ کرو، کالے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھوں تمہیں مرنے کی بہت جلدی معلوم ہوتی ہے شاید۔ آؤ، میں ابھی ایک لمحے میں تمہاری گردن توڑ دوں گا، سیاہ دیو نے گرجتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کسی وحشی سانڈ کی طرح دوڑتا ہوا کالے شہزادے کی طرف بڑھا۔ کالا شہزادہ اطمینان بھرے انداز میں اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر جیسے ہی سیاہ دیو اس کے قریب آیا، کالا شہزادہ بجلی کسی تیزی سے ہوا میں اچھلا۔ اس نے فضا میں کلا بازیاں کھاتے ہوئے اپنے دونوں پیر جوڑ کر پوری قوت سے سیاہ دیو کے سینے پر مار دیے۔ سیاہ دیو کو زبردست جھٹکا لگا اور وہ اچھل کر ایک دھماکے سے پشت کے بل نیچے جا گرا، جبکہ کالے شہزادے نے تیزی سے کلا بازی کھا کر خود کو پیروں کے بل پر کھڑا کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سیاہ دیو زمین سے اٹھتا، کالا شہزادہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے اپنی ٹانگ پوری قوت سے سیاہ دیو کی پسلیوں پر دے ماری۔ سیاہ دیو کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ گھوم کر دوسری طرف جا گرا۔ کالا شہزادہ پھر تیزی سے حرکت میں آیا۔ اس نے اچھل کر دونوں پیر ایک بار پھر گرے ہوئے سیاہ دیو کے سینے پر مار دیے۔ سیاہ دیو نے اسے جپٹنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر کالا شہزادہ چھلانگ لگا کر اور کلا بازیاں کھاتا ہوا اس سے دور ہٹ گیا۔ غصے سے سیاہ دیو کا چہرہ اور زیادہ سیاہ ہو گیا تھا۔ اس نے اس بار اٹھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی تھی۔ تکلیف اور غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں انگارے اگر رہی تھیں۔ تمہاری یہ جرت کہ تم نے مجھ پر حملہ کیا، اب تم میرے ہاتھوں نہیں بچ سکتے، کسی صورت نہیں بچ سکتے، سیاہ دیو نے چیختے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کالے شہزادے پر حملہ کرتا، اچانک مٹکو بونا بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا سیاہ دیو کے قریب آیا اور اس نے سیاہ دیو کی ستون نما ٹانگ پر اپنے نوکیلے پنجے گاڑ دیے اور اس کی ٹانگ پر لمبی لکیر بناتا ہوا تیزی سے دور ہٹ گیا۔ سیاہ دیو بری طرح سے داڑتے ہوئے اس کی طرف پلٹا۔ اسی لمحے کالے شہزادے کو جیسے موقع مل گیا، اس نے بجلی کسی تیزی سے اپنی جگہ سے دوڑ لگائی اور پھر وہ کسی توپ سے نکلے ہوئے گولے کی طرح سیاہ دیو کی کمر سے آ ٹکرایا۔ سیاہ دیو کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ منہ کے بل دھماکے سے زمین پر جا گرا۔ اس کا چہرہ زمین سے اس بری طرح سے ٹکرایا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنے حلق سے نکلنے والی چیخوں کو نہ روک سکا تھا، کیونکہ اس کے چہرے کا واقعی برتا بن گیا تھا۔ اس کا نہ صرف ناک پچک گیا تھا بلکہ اس کے ہونٹ بھی بری طرح سے پھٹ گئے تھے۔ سارے کا سارا چہرہ لہولہان ہو گیا تھا، خون سے اس کی آنکھیں بھی بھر گئی تھیں۔ وہ اٹھا اور اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے ہوئے کالے شہزادے اور مٹکو بونے پر حملہ کرنے لگا۔ اس کے منہ سے زخمی شیر جیسی داڑیں نکل رہی تھیں۔ مٹکو بونا بار بار اس کی ٹانگوں پر حملے کر رہا تھا۔ اس نے اپنے تیز ناخنوں سے سیاہ دیو کی ٹانگیں اس قدر زخمی کر دی تھیں کہ سیاہ دیو سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال رہا تھا۔ کالا شہزادہ اچھل اچھل کر اس پر حملے کر رہا تھا۔ وہ کبھی اچھل کر دونوں ٹانگیں جوڑ کر سیاہ دیو کے سینے پر مارتا، کبھی اس کی پسلیوں پر مکے مارتا اور موقع ملنے پر اس دیو کے زخمی چہرے پر بھی ہاتھ چلانے سے نہیں چوک رہا تھا۔ دیو کی حالت بے حد خراب ہو رہی تھی۔ وہ پاگلوں اور اندھوں کی طرح داڑتا ہوا ان پر حملہ کر رہا تھا، لیکن ابھی تک وہ نہ کالے شہزادے کو چھو پایا تھا اور نہ مٹکو بونے کو۔ پھر کالے شہزادے نے جو سیاہ دیو کو زوردار دھکا دے کر نیچے گرایا تھا، تو مٹکو بونا جلدی سے قریب پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا لایا اور اس نے سیاہ دیو کے سر کے قریب آ کر زور زور سے اس پتھر کو سیاہ دیو کے سینگوں پر مارنا شروع کر دیا۔ سیاہ دیو نے اسے پکڑنا چاہا تو مٹکو بونا چھلانگیں مارتا ہوا دور چلا گیا۔ سیاہ دیو نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر کالا شہزادہ اچھل کر پھر اس پر آ پڑا اور سیاہ دیو پھر زمین پر آ گرا۔ مٹکو بونا پھر آگے بڑھا اور اس نے ایک بار پھر سیاہ دیو کے سینگوں پر پتھر مارنا شروع کر دیے۔ اس بار اس کے ہاتھ اس قدر تیزی سے چلے تھے کہ اس نے یکے بعد دیگرے سیاہ دیو کے دونوں سینگ توڑ دیے تھے۔ سیاہ دیو انتہائی کربناک انداز میں چیخ رہا تھا، میں نے اس کے سینگ توڑ دیے ہیں کالے شہزادے، اب تم اسے آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ مٹکو بونے نے چیختے ہوئے کالے شہزادے کو بتایا۔
काला शहजादा तेजी से आगे बढ़ा और उसने झुक कर उठते हुए सियाह देव की गर्दन एक हाथ में पकड़ी और दूसरा हाथ इसकी कमर पर रखकर इसे पूरी कुव्वत से उठाकर दूसरी तरफ पटाख दिया। सियाह देव के हलक से दर्द भरी चीख निकल गई और वो पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगा। फिर काले शहजादे की टांगें तेज रफ्तार मशीन की तरह सियाह देव के चेहरे पर बरसने लगी। सियाह दियो की नाक और उसके मुंह से खून फुवारे की तरह निकल रहा था। काले शहजादे ने एक बार फिर इसकी गर्दन में हाथ डाला और फिर इसने दूसरा हाथ दियो के सीने पर रखते हुए इस जोर से झटका मारा कि सियाह दियो की गर्दन की हड्डी कड़क की आवाज के साथ टूट गई। सियाह दियो यकबारगी जोर से तड़पा और फिर इसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। काले शहजादे ने अपने अंदर मौजूद सुलेमानी अंगूठी की ताकतों से इस पहाड़ जैसे दियो को निहायत आसानी से हलाक कर डाला था। जैसे ही दियो हलाक हुआ, अचानक इसके जिस्म में आग लग गई जो तेजी से सियाह दियो के जिस्म पर फैल गई और देखते ही देखते सियाह दियो जल कर राख हो गया। और फिर जैसे ही स्याह दियो जल कर राख हुआ, अचानक वहां तारीकी छा गई। हर तरफ से तेज चीखों और खौफनाक आवाजों से काले शहजादे को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे। काले शहजादे और मटकुबोने ने तिलिस्माते पशम के दूसरे तिलस्म को तबाह कर दिया था। अब इन्हें तिलस्म के आखिरी मरहले में भेजा जाता है। अचानक एक चीखती हुई आवाज आई और काले शहजादे की आंखों के सामने से जैसे स्याह पर्दा हट गया। उमरो यार कलाबाजियां खाता हुआ नीचे ही नीचे गिरता चला जा रहा था। इसके हलक से ना चाहते हुए भी खौफ भरी चीखें निकल रही थी। वो काफ़ी देर इसी तरह से नीचे गिरता जा रहा था। फिर अचानक वो धब से नरम और जैसे इंतहाई बुरबुरी मिट्टी के ढेर पर आ गिरा था। इस कदर ऊंचाई से मिट्टी के ढेर पर गिरने की वजह से इसे ज़रा भी चोट ना आई थी। उमरो यार ने जिस बहादुरी और अक्लमंदी से स्याह शेरों का मुकाबला करके इन्हें हला किया था, इससे इसका हौसला बेहद बढ़ गया था। वो जैसे ही मिट्टी के ढेर पर गिरा, जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। शेरों से लड़ते हुए इसे जो जख्म लगे थे, वो अभी तक इसे शदीद तकलीफ और जलन का एहसास हो रहा था। इसने अपने जख्मी कंधे को पकड़ रखा था जहां से अभी तक खून रिस रहा था। फिर अचानक इसके जिस्म में होने वाली तकलीफ यकलख्त ख़त्म हो गई। साथ ही उम्र यार को यूं महसूस हुआ जैसे इसके जख्म खुद ब खुद मुंदमिल हो रहे हों। और फिर इसी लम्हे अचानक वहां तेज़ रोशनी फैल गई। तेज़ रोशनी में एक लम्हे के लिए उम्र यार की आंखें चंदिया गईं, मगर फिर जल्द ही वो देखने के काबिल हो गया। आंखें ठीक होते ही इसने पहले अपने जख्मों को देखा था और फिर वो ये देखकर हैरान रह गया कि इसके जिस्म पर लगे हुए जख्म हैरत अंगेज तौर पर ठीक हो गए थे। और उसका लिबास जो कांटों में उलझने और शेरों के साथ लड़ते हुए फटा था, वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। हत्ता कि इसके लिबास पर मिट्टी का एक मामूली सा धब्बा भी मौजूद नहीं था। हैरत है, ये सब कुछ कैसे ठीक हो गया? उमरू ने हैरत ज़दा लहजे में कहा। फिर इसने सर उठाया और बुरी तरह से उछल पड़ा। इस मर्तबा वो जिस तीसरे तिलस्म में दाखिल हुआ था, वो ऊंची ऊंची और हर तरफ फैली हुई सियाह पहाड़ियाँ थीं। चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ फैली हुई थीं। इन सब की चोटियाँ एक जैसी गोल और एक जैसी ऊंची थीं। और उम्रो यार भी जहाँ खड़ा था, वो भी एक पहाड़ी की चोटी थी। सारी की सारी पहाड़ियाँ पथरीली थीं और उनका रंग बेहद स्याह था। उमरू ने नीचे झांक कर देखा तो खौफ से भुरभुरी लेकर रह गया, क्योंकि नीचे हर तरफ आग के लावे के दरिया बह रहे थे। इनमें से आग के शोले भी बुलंद हो रहे थे और बुलबुले भी। यूं लग रहा था जैसे इन पहाड़ों के नीचे हर तरफ हजारों लाखों मन आग दहक रही हो, जिसकी वजह से इन पहाड़ों के पत्थर फलाद की तरह गल कर नदियों और दरियाओं की तरह बहना शुरू हो गए हैं। अरे बाप रे, इस कदर होलनाक तिलस्म! लेकिन मुझे यहाँ करना क्या है? उमरू ने जल्दी से कहा। इसके लहजे में एक बार फिर खौफ ऊद कर आया था। इसी लम्हे एक जमाका हुआ और उमरो यार के सामने एक खौफनाक शक्ल वाला जिन नमूदार हुआ। जिन बेहद कवि हैकल, ताकतवर और भयानक शक्ल वाला था। इसका सर गंजा था और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें भी थीं। नाक बेहद मोटी और होंठ नाक से भी ज्यादा मोटा दिखाई दे रहा था। तो तुमने शैतान जादूगर का दूसरा तिलस्म भी खत्म कर दिया है? तुम तो इंतहाई खतरनाक इंसान हो। जिन ने उम्र यार को सुरख सुरख और गजबनाक आंखों से घूरते हुए कहा। इसकी आवाज में बालों की घुन गरज थी। तुम इस तिलस्म के मुहाफिज हो? उम्र यार ने हैबतनाक जिन से बेखौफ होकर जल्दी से पूछा। हाँ, मेरा नाम जंगजू जिन है। मैं इस तिलस्म का मुहाफिज जिन हूँ। हैबतनाक जिन ने अपना बड़ा सा सर हिलाकर कहा। मुझे इस तिलस्म के बारे में बताओ। उमरू ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए दबंग लहजे में कहा। उमरो यार, तुम शैतान जादूगर के दो इंतहाई ताकतवर तिलस्म तबाह कर चुके हो और फिर शैतान जादूगर भी सदियों पहले हलाक हो चुका है। इसलिए मैं तुम्हें इस तिलस्म के बारे में बताने पर मजबूर हूँ, वरना मैं तुम्हें इसी लम्हे इस पहाड़ी से नीचे आग के दरिया में धकेल देता, जब तुम यहाँ दूसरे तिलस्म के खात्मे के बाद नमूदार हुए थे। जंगजू जिन ने खौफनाक मगर कदरे बेबस से लहजे में कहा।
तिलस्म के बारे में बताओ। उमरू ने इसकी बात अनसुनी करते हुए सर झटक कर कहा, यह आग का तिलस्म है उमरो यार, और आग यहाँ हर तरफ बह रही है। तुम्हें यहाँ हर तरफ बेशुमार चोटियों वाले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये 100 पहाड़ियाँ हैं। इन 100 पहाड़ियों में तुम्हें ऐसी 3 पहाड़ियों को तलाश करना है जिनसे तुम इन पहाड़ों में बहते हुए आग के दरिया को बुझा सको। तुम्हें यहाँ एक कमान और 3 तीर दिए जाएंगे। ये तीर तुमने अपने चारों तरफ मौजूद 3 पहाड़ियों पर फेंकने होंगे। एक तो तीर सीधे पहाड़ियों की ऐन चोटियों पर गिरने चाहिए। दूसरा तुम्हें तीर इन पहाड़ों की चोटियों पर फेंकने होंगे जो तिलस्म शिकन पहाड़ियाँ हैं। इन तीरों में से तुम्हारा एक तीर भी चौक गया तो तुम तिलस्म शिकन की बजाय किसी और पहाड़ी या आग के दरिया में जा गिरोगे। तो आग के शोले भड़क उठेंगे और इस हद तक ऊंचे हो जाएंगे कि तुम इनसे किसी भी सूरत में नहीं बच सकोगे। चाहे इस आग से बचने के लिए तुम अपने पास मौजूद तमाम करामाती चीज़ें ही क्यों न इस्तेमाल कर लो। जंगजू जिन ने उमरो यार को तीसरे तिलस्म के बारे में बताते हुए कहा, ओह, वो 3 पहाड़ियाँ कौन सी हैं जिनकी चोटियों पर मुझे तीर फेंकने हैं? जंगजू की बात सुनकर उमरो यार ने परेशान होते हुए कहा, ये तुम्हें नहीं बताया जा सकता। जंगजू जिन ने कहा, और फिर अचानक एक धमाका हुआ और जंगजू जिन के गिर्द स्याह धुआं फैल गया। जब धुआं छटा तो जंगजू जिन उमरो यार को हैरानो परेशान छोड़कर वहां से गायब हो चुका था। उमरो यार के इर्द गिर्द वाकई हर तरफ एक जैसी स्याह पहाड़ियाँ फैली हुई थीं। इन पहाड़ियों की बनावट और इनकी चोटियों में इतना भी फर्क नजर नहीं आ रहा था कि उमरो यार जान सकता कि कौन सी 3 पहाड़ियाँ तिलस्म शिकन हैं। अचानक उमरो यार को अपने सर पर तेज फड़फड़ाहट और किसी परिंदे के चीखने की तेज और खौफनाक आवाज सुनाई दी। उमरू बेख्तियार चौंक कर सर उठाकर ऊपर देखने लगा। काले शहजादे की आंखों के सामने से अंधेरे का पर्दा हटा तो उसने देखा कि वो एक लक्कोदक सहरा में खड़ा है। हर तरफ इसे रेतला मैदान समंदर की तरह ठाठे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। पहले तिलस्म की तरह इस रेतले मैदान में भी इसे दूर तक न कोई दरख्त दिखाई दे रहा था और न सब्जा। इसके अलावा वहां काले शहजादे को अपने और मटकू बोने के सिवा कोई तीसरी जी रूह भी दिखाई नहीं दे रही थी। रेगिस्तान? क्या ये तीसरा तिलस्म रेगिस्तान का है? काले शहजादे ने हैरत से चारों तरफ देखते हुए कहा, ऐसा ही मालूम होता है। मटकू बोने ने सर हिलाकर कहा, क्या हमें पहले तिलस्मों की तरह इस तिलस्म के बारे में भी बताया जाएगा? काले शहजादे ने पूछा, मैंने तो ये तिलस्म बनाए नहीं, बहरहाल जो होगा अभी सामने आ जाएगा। मटकू बोने ने मुस्कुरा कर कहा। जवाब में काला शहजादा भी मुस्कुरा दिया। फिर इन्हें ज्यादा देर इंतजार न करना पड़ा था। अचानक एक जगह से रेत का एक बादल सा उठा और इंतहाई तेजी से चकराता हुआ इनके करीब आ गया। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और रेत का बादल गायब हो गया और काले शहजादे और मटकू बोने के सामने एक अजीबोगरीब मखलूक नमूदार हुई। इस मखलूक का जिस्म तो किसी गैंडे का था, मगर इसकी गर्दन पर एक खौफनाक जिन का चेहरा नजर आ रहा था। गैंडे नुमा इस मखलूक की टांगें भी 4 थीं और पतली पतली रेगिस्तानी शुतुरमुर्ग जैसी दिखाई दे रही थीं। काला शहजादा और मटकू बोना, ओ तो तुम शैतान जादूगर के तिलस्मात पशम के पहले 2 तिलस्म फना करके यहाँ पहुँच चुके हो। इस खौफनाक मखलूक ने इस बुरी तरह से चीखते हुए कहा और उसकी तेज और चीखती हुई आवाज़ सुनकर काले शहजादे और मटकू बोने को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस होने लगे। काले शहजादे और मटकू बोने ने बेख्तियार कानों पर हाथ रख लिए थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मटकू बोने ने चीखते हुए कहा, इस तिलस्म का बेबस मुहाफिज जो चाहे भी तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मैं गैंडा जिन हूँ। खौफनाक मखलूक ने अपने मखसूस लहजे में कहा, क्या तुम हमें इस रेगिस्तान के तिलस्म के बारे में बताने आए हो? काले शहजादे ने भी चीखते हुए पूछा, हाँ, मैं तुम्हें इस तिलस्म के बारे में बताने आया हूँ। इस तिलस्म में हर तरफ रेत ही रेत फैली हुई है। तुम्हें इस रेगिस्तान से रेत के 7 सुरख ज़रात हासिल करने होंगे। रेत के 7 सुरख ज़रात इस रेगिस्तान में कहीं छुपे हुए हैं। एक एक करके जैसे ही तुम रेत के 7 सुरख ज़रात तलाश कर लोगे तो ये तिलस्म उसी वक़्त फना हो जाएगा। सारे रेगिस्तान को उल्टो पलटो, रेत का एक एक ज़रा गौर से देखो। तुम्हें रेत के 7 सुरख ज़र्रे एक मखसूस वक़्त तक तलाश करने होंगे। मेरे जाते ही आसमान पर एक बादल नमूदार होगा। बादल से हर गुजरने वाले 100 लम्हों बाद आग का एक शोला गिरेगा और सहरा के एक हिस्से में आग लग जाएगी। फिर अगले 100 लम्हों बाद दूसरा आग का शोला बादल से निकल कर गिरेगा और रेत में दूसरी जगह आग लग जाएगी। आग के पूरे 100 शोले गिरते रहेंगे। जैसे ही बादल से आग का 100वां शोला रेत पर गिरेगा, सारे के सारे रेगिस्तान में आग लग जाएगी और तुम्हें भागने की कोई जगह नहीं मिलेगी और ना ही तुम खुद को किसी तरह से इस आग में जलकर राख होने से बचा सकोगे। खौफनाक मखलूक ने काले शहजादे और मटकू बोने को बताते हुए कहा। इस अजीबोगरीब और हैरत अंगेज तिलस्म के बारे में सुनकर
کالا شہزادہ اور مٹکو بونے کے چہروں پر حیرت کے بادل منڈلانے لگے تھے۔ اوہ، یہ طلسم تو پہلے دو طلسمات سے بھی کہیں زیادہ انوکھا اور خوفناک ہے۔ گینڈے جن، کیا تم ہمیں اس طلسم کے بارے میں کچھ اور بتا سکتے ہو؟ کالے شہزادے نے خوفناک مخلوق نما جن سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اس طلسم کے بارے میں نے جو تمہیں بتانا تھا بتا دیا، اس کے علاوہ میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا۔ گینڈے جن نے کہا تو پھر خوفناک دھماکہ ہوا اور گینڈا جن اچانک دھواں بن کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے آسمان پر زوردار کڑاکا ہوا، وہاں ایک سیاہ بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ ایک سے بڑھ کر ایک خوفناک طلسم ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پہلے ہی ہم دو انتہائی سخت اور خوفناک طلسم فنا کر آئے ہیں، اب ان سے بھی زیادہ بڑا اور خوفناک طلسم ہمارے سامنے نمودار ہوا ہے۔ کروڑوں بلکہ کھربوں ریت کے ذرات میں سے ہم 7 ریت کے سرخ ذرات کیسے اور کہاں تلاش کر سکیں گے؟ کالے شہزادے نے گینڈے جن کو غائب ہوتے اور آسمان پر سیاہ بادل کے ٹکڑے کو نمودار ہوتا دیکھ کر پریشانی کے عالم میں کہا۔ جب اوکلی میں سر دے رہے ہو تو موصلوں سے کیا ڈرنا؟ مٹکو بونے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم مسکرا رہے ہو؟ اسے مسکراتا دیکھ کر کالے شہزادے نے حیران ہو کر کہا۔ تو اور کیا کروں؟ اب رونے سے تو رہا، مٹکو بونے نے ہنس کر کہا۔ مٹکو بونے، یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، ہمارے سامنے انتہائی وسیع و ریز ریگستان پھیلا ہوا ہے، ہر طرف ریت کا سمندر ہے۔ ریت کے اس سمندر میں ہمیں ریت کے سرخ ذرات کیسے تلاش کریں گے؟ کالے شہزادے نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید اس قدر انوکھے اور عجیب و غریب طلسم کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا تھا۔ پریشان نہ ہو کالے پیلے نیلے شہزادے، میں ابھی معلوم کرتا ہوں۔ کالے شہزادے کو سنجیدہ دیکھ کر مٹکو بونے نے کہا اور پھر اچانک وہاں سے غائب ہو گیا۔ اسی لمحے آسمان پر موجود بادل کے ٹکڑے میں زبردست گونج پیدا ہوئی، بجلی کڑکی اور پھر اس میں سے آگ کا ایک شعلہ نکل کر نیچے آ گرا اور ریت پر گر کر جلنے لگا۔ ریت پر آگ یوں بڑک اٹھی تھی جیسے ریت کی بجائے وہاں خشک لکڑی کا برادہ بکھرا ہوا ہو۔ یا میرے پروردگار، یہ میں کس مصیبت میں پھنسا ہوں؟ ناخزانے تک پہنچنا میرے لیے کس قدر مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ امرو یار نے آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھرپھراہٹ کی تیز آواز اسے مسلسل سنائی دے رہی تھی اور پھر اچانک اس کے سامنے 4 بڑے بڑے پرندے نمودار ہوئے۔ ان پرندوں میں سے ایک پرندے کے پنجوں میں تیر کی کمان نظر آ رہی تھی، دوسرے 3 پرندوں کے پنجوں میں ایک ایک تیر تھا۔ کمان والا پرندہ تیزی سے امرو یار کی جانب آیا اور کمان امرو کی طرف گراتا ہوا دوبارہ تیزی سے فضا میں بلند ہو کر غائب ہوتا چلا گیا۔ امرو نے گرتے ہوئے تیر کمان کو جلدی سے فضا میں ہی دبوچ لیا تھا۔ اسی وقت دوسرا پرندہ امرو یار کے سر پر آیا اور تیر گرا کر اوپر اڑ گیا۔ امرو نے جلدی سے اس تیر کو بھی دبوچ لیا۔ اسی طرح باری باری دوسرے پرندوں نے بھی امرو یار کے سر پر پہنچ کر تیر گرائے اور اڑ کر فضا میں بلند ہوتے ہوئے غائب ہو گئے۔ امرو نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے تیروں کو بھی فضا میں دبوچ لیا تھا۔ اب ایک کمان اور 3 تیر اس کے ہاتھوں میں تھے۔ کمان اور تیر تو مجھے مل گئے ہیں، مگر میں ان 3 پہاڑیوں کو کیسے تلاش کروں گا جو طلسم شکن پہاڑیاں ہیں؟ امرو نے پریشانی کے عالم میں کہا اور غور سے ایک بار پھر ان پہاڑیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ کافی دیر تک وہ ان ایک جیسی پہاڑیوں کو دیکھتا رہا، لیکن پھر اس نے مایوس ہو کر انکار میں سر ہلا دیا۔ ناممکن، ان ایک جیسی پہاڑیوں کو تو دیکھ کر اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا کہ ان میں سے کون سی پہاڑیاں طلسم شکن ہے اور کون سی نہیں، امرو یار نے مایوسی کے عالم میں کہا۔ محافظ بونے، کہ اس عجیب و غریب طلسم کے بارے میں تم مجھے کچھ بتانا پسند کرو گے؟ تنگ آ کر امرو یار نے زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ضرور، کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے بھی تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ زنبیل کے محافظ بونے کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ شرط بتاؤ، امرو یار نے منہ بنا کر کہا۔ اگر میں تمہیں اس خوفناک طلسم کو ختم کرنے کا راز بتا دوں تو تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اس مہم کے خاتمے پر تم اپنی زنبیل کی آدھی دولت یعنی آدھے خزانے غریب لوگوں میں بانٹ دو گے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو امرو یار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ زنبیل کے محافظ بونے، تم آخر مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ تم ساری عمر بھی کوشش کرتے رہو تب بھی اس طلسم کا راز نہیں جان سکو گے امرو یار۔ یہ ایک پہر کا طلسم ہے۔ ایک پہر تک اگر تم نے اس طلسم کو ختم نہ کیا تو یہ پہاڑی جس پر تم کھڑے ہو تمہارے نیچے سے غائب ہو جائے گی اور تم سیدھے آگ کے دریا میں جا گرو گے۔ اس آگ میں گرتے ہی تم ایک لمحے میں جل کر بزم ہو جاؤ گے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا۔ مجھے ڈرا رہے ہو؟ امرو نے غصے سے کہا۔ نہیں، بتا رہا ہوں، زنبیل کے محافظ بونے نے جواب دیا۔ او نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مجھے تمہاری کوئی شرط منظور نہیں، میں خود ہی ان 3 طلسم شکن پہاڑیوں کو تلاش کر لوں گا۔ امرو نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ دولت کا لالچ مت کرو امرو یار، جان ہے تو جہان ہے،
تمہیں ایسی دولتیں اور خزانے بعد میں ہزاروں مل جائیں گے، اس لیے میرا مشورہ مان لو۔ زنبیل کے محافظ بونے نے عمرو کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں۔ عمرو نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، تمہاری مرضی۔ بہرحال تمہارا ہمدرد ہونے کے ناطے میں تمہیں بتا دوں کہ جن تلسم شکن پہاڑیوں کی چوٹیوں پر تم نے تیر پھینکنے ہیں، ان پہاڑیوں پر تیر پھینکنے کے لیے تمہیں اس پہاڑی پر ہی رہنا پڑے گا۔ اگر تم نے سنہری جوتیاں یا سرخ قالین پر بیٹھ کر کسی دوسری پہاڑی پر جانے کی کوشش کی یا فضا میں بلند ہوئے تو یہ ساری پہاڑیاں غائب ہو جائیں گی اور ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھے گی، جس سے بچنا تمہارے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، غلطی او نہیں، میرے تم اتنے ہی ہمدرد ہو تو بغیر شرط عائد کیے اس تلسم کو فنا کرنے کا راز کیوں نہیں بتا دیتے مجھے؟ عمرو نے دان پیستے ہوئے کہا، یہ میری مجبوری ہے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، کیسی مجبوری؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عمرو نے بری طرح سے چونکتے ہوئے پوچھا، میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ تمہیں اس مہم کے خاتمے پر ساری تفصیل بتا دی جائے گی، پھر بار بار کیوں پوچھتے ہو؟ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا، مہم کے اختتام پر ہی کیوں؟ تم سب کچھ ابھی کیوں نہیں بتا سکتے؟ عمرو نے جھنجلا کر کہا، عمرو یار، پہر بیت رہا ہے، اپنی زندگی بچانے کی فکر کرو، ان باتوں کا جواب تمہیں بعد میں مل جائے گا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے عمرو کی بات کو بدلتے ہوئے کہا، بیت رہا ہے تو بیتنے دو، زیادہ سے زیادہ میں اس سلسلے میں ہلاک ہی ہو جاؤں گا نا، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ اس بار تو تم اور میری زنبیل نے میرا ساتھ نہ دینے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عمرو نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے وہی کرو، میرا فرض تمہیں سمجھانا تھا، سو سمجھا دیا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے بھی اس بار جنجلائے ہوئے لہجے میں کہا، او نہیں، تلسم کا راز جاننے کے لیے میں اپنی زنبیل کی آدھی دولت غریبوں میں بانٹنے کا وعدہ کر لوں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے جو میں ایسا کروں گا۔ عمرو نے بدستور جنجلاہٹ بھرے لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ایک بار پھر غور سے ان سیاہ پہاڑیوں کی جانب دیکھنے لگا، مگر بے سود۔ زنبیل کے محافظ بونے نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ اڑنے والے ایک سرخ قلین اور سنہری جوتیوں کی مدد نہ لے۔ ایک لحاظ سے زنبیل کے محافظ بونے نے ایک بار پھر اسے زنبیل کی کراماتی چیزوں کو استعمال کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انتہائی حد تک سوچنے کے باوجود بھی عمرو یار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب مسئلہ اس تیسرے تلسم کو ختم کرنے کا تھا۔ اسے کمان سے 3 تیر وہاں موجود ایسی 3 تلسم شکن پہاڑیوں پر پھینکنے تھے جن سے یہ تلسم ختم ہو سکتے تھے۔ پہاڑیاں ایک جیسی اونچی، ایک جیسی گول اور ایک ہی رنگ کی تھیں، جس سے عمرو یار کو کسی طرح پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ محافظ بونے، کیا تم اپنی شرط میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے؟ عمرو نے بے بسی کے عالم میں ایک بار پھر زنبیل کے محافظ بونے سے مخاطب ہو کر کہا، نہیں، تلسم کا راز جاننے کے لیے تمہیں زنبیل کے آدھے خزانے غریبوں میں بانٹنے کا مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ محافظ بونے کی آواز سنائی دی، کچھ تو رائے دے دو۔ چلو میں تم سے سرخ مہر والی 100 اشرفیاں غریبوں میں بانٹنے کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ عمرو نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے 100 اشرفیاں بانٹنے کا وعدہ کر کے وہ حاتم تائی سے بھی زیادہ سخاوت کر رہا ہو۔ آدھے خزانے کا مطلب آدھا خزانہ ہوتا ہے عمرو یار، زنبیل کے محافظ بونے نے کہا۔ چلو 200 اشرفیاں، اچھا چلو پوری 500 اشرفیوں کا وعدہ کر لیتا ہوں۔ عمرو نے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا، آدھا خزانہ؟ زنبیل کا محافظ بونا بولا۔ عمرو 500 سے 1000، 10,000 سے لاکھ، لاکھ سے 2 لاکھ اور رونے والے انداز میں 10 لاکھ اشرفیوں تک پہنچ گیا، مگر زنبیل کا محافظ بونا آدھے خزانے پر اٹکا رہا۔ اچھا، آدھا خزانہ ہی صحیح، مگر میں اس خزانے کا آدھا حصہ دوں گا جو اس وقت میری زنبیل میں موجود ہے۔ اس مہم میں جو ناک خزانہ میں حاصل کروں گا اس کا آدھا حصہ ہرگز نہیں دوں گا۔ آخر کار عمرو یار نے ہتھیار ڈالتے ہوئے مرے مرے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم اسی آدھے خزانے کا ہی وعدہ کر لو، اور کوئی خزانہ حاصل کرو گے تو اس میں بے شک ایک دمڑی بھی نہ دینا۔ زنبیل کے محافظ بونے نے ہنستے ہوئے کہا، تو عمرو نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا کہ مہم کے اختتام پر وہ زنبیل میں پہلے سے موجود خزانے کا آدھا حصہ ضرور غریبوں میں بانٹ دے گا۔ ٹھیک ہے، اب سنو، تمہارے ہاتھ میں جو تیر ہے ان میں سے ایک پر سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا اسم اعظم 7 بار پڑھ کر پھونکو اور آنکھیں بند کر کے وہ تیر آسمان کی طرف پھینک دو۔ تیر نیچے آ کر سیدھا تلسم شکن پہاڑی کی چوٹی پر آ گرے گا۔ اس طرح دوسرے تیر پر بھی 7 بار اسم اعظم پڑھنا اور اسے بھی آسمان کی جانب پھینک دینا، پھر تیسرے تیر پر بھی یہی عمل کرنا، اللہ نے چاہا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ زنبیل کے محافظ بونے نے کہا تو عمرو نے سر ہلا دیا۔ اسم اعظم پڑھنے کا خیال اسے واقع ہی نہیں آیا تھا۔ عمرو نے تیر پر سردار امیر حمزہ کا بتایا ہوا اسم اعظم 7 بار پڑھ کر پھونکا اور تیر کو کمان میں رکھ کر اسے آسمان کی جانب چھوڑ دیا۔ تیر بجلی کسی تیزی سے فضا میں بلند ہوا
اور پھر اسی طرح تیزی سے نیچے آتا چلا گیا اور پھر سیدھا ایک پہاڑی کی چوٹی پر آ کر گڑ گیا۔ اسی لمحے ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور اس پہاڑی کی چوٹی آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ گئی۔ اس میں یک لخت ایک بڑا سوراخ بن گیا اور پھر عمر و یار نے اس پہاڑی سوراخ سے پانی کی ایک بہت بڑی دار اچھل کر نکلتے دیکھی، اور پانی اس پہاڑی میں سے ابل ابل کر نیچے گرنے لگا اور پہاڑیوں کے نیچے بہتے ہوئے آگ کے دریا پر پڑنے لگا۔ عمرو نے زنبیل کے محافظ بونے کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے دوسرے دونوں تیر بھی چھوڑ دیے۔ تینوں نشانے واقعی تلسم شکن پہاڑیوں پر لگے تھے اور ان پہاڑیوں سے پانی لاوے کی طرح ابلنا شروع ہو گیا تھا، اور ہر طرف پہاڑیوں میں بہتے ہوئے آگ کے دریا پر گر کر اسے بجھاتا چلا جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک خوفناک کڑاکا ہوا، یک بارگی وہ پہاڑی بری طرح سے ہل گئی جس کی چوٹی پر عمرو یار موجود تھا۔ عمرو یار نے خود کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود۔ وہ اچانک اس پہاڑی سے اچھل کر نہایت تیزی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے حلق سے بے اختیار تیز اور خوف میں ڈوبی ہوئی چیخ نکل گئی تھی، اور پھر اچانک اس کے دل و دماغ پر جیسے اندھیرے کی موٹی چادر چڑھ گئی۔